حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کے بیٹوں کے بارے میں اور قبر مرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ بہت غمزدہ پریشان ہوئی، تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ سورہ ہود۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہوئی۔ کشتی بنانے میں 100 سال کا وقت لگا اور اب اللہ کے وعدے اور عذاب کا وقت قریب آیا۔ اللہ کے عذاب کی پہلی نشان یہ ہوئی کہ پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ نے اپنے وحی کے ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو اور جتنے بھی ایمان لا چکے ان کو سوار کر لیں، اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لیں۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے اور زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے، اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑے۔ پانی میں طوفان، دھیرے دھیرے پانی میں طغیانی آئی اور پانی کا بڑھنا شروع ہوا، تب کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، پانی بڑھنے سے وہ پہاڑوں کی طرف جانے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فکرا کہ بیٹے تم ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تب بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک پانی کی موج نے اسے ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ مسلمان دن رات بارش ہوتی رہی اور چشمے سے پانی نکلتی رہی۔ آخرکار پوری نافرمان قوم غرق ہو گئی، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی پر رہی، اور بروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے نیچے اترتے آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور آسمان سے پانی برسانا تھم گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لو، چنانچہ زمین نے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی جودھی نمی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے، اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام سام کی اولاد سفید رنگ والے تھے، عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہوئی۔ دوسرا حام اولاد ہے، حام کی اولاد سیاہ کالے رنگ کے تھے، تمام حبش حام کی اولاد ہے۔ نمبر 3 یافیس کی قوم سرخی مائل تھی اور مغربی ایشیا کے لوگ یافیس کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کی وفات۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کی مزید 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راج ترین روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، دوسری روایت کے مطابق